السلام علیکم وبرکاتہ۔ مارننگ واک، اچھا نیچر کے قریب رہنا چاہیے۔ نیچر کے قریب رہیں گے نا تو آپ کی ہیلتھ پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مارننگ میں اٹھتے ہیں اور آپ نکلتے ہیں نا، جب پرندوں کی آوازیں آپ کو سنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، درختوں کو دیکھتے ہیں، سبزے کو آپ دیکھتے ہیں، تو خوشگوار سا آپ کا دن سارا گزرتا ہے۔ ویسے بھی اپنے لیے انسان کو ٹائم نکالنا چاہیے، انسان جو ہوتا ہے نا اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، تو اپنے لیے جو وقت ضرور نکالیں، ٹھیک ہے نا، اکیلے واک کریں یا دوستوں کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا، دوستوں کے ساتھ بھی کریں، اس سے زیادہ پازیٹیو بندے کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی اکیلے بھی واک کریں تو آپ بہت انجوائے کریں گے اس کو بھی، ٹھیک ہے نا، غور و فکر کریں۔ یہ اب آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، چڑیوں کی چہچہانے کی، بڑا اچھا ہے۔ تو یہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے، جادوئی سا منظر ہوتا ہے بلکہ نا، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی بائک چل رہی ہے، نہ کوئی موٹر چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی کار، ٹھیک ہے نا، تو بڑا اچھا، ہوا بھی صاف ہے، ماحول بھی صاف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ درخت ہے، یہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں، بورڈ کے درخت، ٹھیک ہے نا، آپ چل گئے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودوں کی۔ کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے جو آؤٹ آف کنٹریز چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اچھا یہ بھی شوق ہے درخت لگانے کا۔ اب تو یہ جوان ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ جو بورڈ لگاتا ہے تو اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھتا، تو میں نے جو اپنے ہاتھوں سے بورڈ لگائے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے والد صاحب کے ساتھ مل کے یا خود بھی اکیلے، تو میں تو اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں۔ تو ساری سینگ ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن جو پریکٹیکل ہو نا، جو پریکٹس کے مطابق ہو۔ اچھا ہمارے پاکستان میں الٹ ہی رواج ہے، آپ جاپان میں دیکھ لیں، جاپان میں جو ہے نا سب سے زیادہ عزت جو دی جاتی ہے نا وہ استاد کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسان کو دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے زمین سے پیداوار پیدا کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ عزت کسان کو، پہلے نمبر پہ استاد کو اور دوسرے نمبر پہ کسان کو، ٹھیک ہے نا، تو بیسک رائٹس ہیں ہر انسان کے نا ماڈرن ورڈز میں، اسی لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہمارے یہاں پر دیکھ لیں بیچارے کسان محنت کرتے ہیں، گندم ان کی یا ان کا گنا یا کوئی بھی اجناس جو ہے وہ ریٹس ہی نہیں ان کو ملتے، اور نہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو پانی کے پرابلمس بہت زیادہ ہیں، پانی بھی نہیں ملتا، تو ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم نیچر کے قریب رہیں۔ اب تو دیکھیں آبادیاں ہو گئی ہیں، جہاں پر زمینیں تھیں وہاں پر پراپرٹی ڈیلر نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی ہیں۔ یہ پاکستان تو ہے ہی پراپرٹی ڈیلرز کے ہاتھوں میں نا، ساری پراپرٹی ڈیلرز ہیں، لیکن خیر اینی ویز اب عوام میں شعور آ گیا ہے، ہم پازیٹیو ہیں، عوام جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف سوچ بھی رہی ہے اور باتیں بھی کر رہی ہے، اب اویئرنیس ہے، اب الیکشنز ہیں تو انشاءاللہ تعالی لوگ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ ہم نے کسے ووٹ دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، چیزیں بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی میں اویئرنیس آئی ہے، ٹھیک ہے نا، سبھی جو ہے پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوا ہے، ہم سے کتنا زیادہ ترقی کر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سے آیا چلے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ آؤٹ آف کنٹریز میں کبھی جائیں نا، میں 4-5 کنٹریز میں گیا ہوں باہر کے ملکوں میں، تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ مجھے زیادہ ریسٹورینٹ انڈینس کے، سکھوں کے نظر آئے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے بہت کم بزنس نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دنیا کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نا ترکی میں گیا تو وہاں پر نا ایک ہے آئیلینڈس، پرنس آئیلینڈ ہے نا، وہاں پر میں گیا تو وہاں پر میں نے مجھے خوشگوار چیزوں کا احساس ہوا کہ وہاں پہ نا پولوشن بالکل نہیں تھی۔ اچھا وہاں پہ نا مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ نا آپ ڈیزل یا پٹرول سے چلنے والی کوئی بھی چیز نہیں استعمال کر سکتے، اور وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے ترکی میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ترکی ہے ہی بڑا خوبصورت، آپ جائیں گے کبھی نیچے کبھی اوپر، پہاڑیاں کاٹ کے مجھے لگتا ہے کبھی ہموار نہیں ہے وہ نا، استنبول بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر تو وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی مزیدار جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ کیونکہ انہوں نے اجازت ہی نہیں دی نا
نیچرلی چیزیں ہیں, سمندر ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, اس کو انجوائے کریں. ترکی کے لوگ بڑے اچھے ہیں, مہمان نواز ہیں, لیکن اصول پسند ہے. مارننگ میں آپ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا کہیں بھی گیا ہوں نا باہر کے ملک میں, تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ مارننگ میں صبح 5 بجے 6 بجے لوگ یوں نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو 5 سٹار یا 7 سٹارز ہوٹلز ہوتے ہیں ادھر بھی آپ یقین جانیں کہ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے, 4 سے 6 تک آپ کو بریک فاسٹ ملے گا, ٹھیک ہے نا, یا 5 سے 7 ملے گا, یعنی کہ ایک ٹائم ہے مارننگ کا نا. تو بریک فاسٹ میں وہ فروٹس دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا, اور ایسی چیزیں باقی آپ کی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں کہ فروٹس کا زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ناشتہ ویسے بھی ہیوی کرنا چاہیے, تگڑا ناشتہ کریں گے تو وہ بھی اچھا ہے, کیونکہ سارا دن آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے لائف سٹائل بدلنے چاہیے. ہمارے پاکستانی جو ہے تو وہ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں صبح کو. تو یقین جانیں کہ یہ بڑی اچھی عادت ہے صبح کو اٹھنے کی. صبح کو اٹھیں, نماز ادا کریں, واک پہ نکلیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ ایسے بھی صبح کو اٹھ کے جو کام ہوں گے آپ جب سارے کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اگر لیٹ اٹھیں گے نا تو آپ کبھی دیکھنا آپ کے دن میں کام ہی ختم نہیں ہوں گے. یہ کوئی برکت ہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اپنی عادات کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. صبح کو اٹھیں, اور یقین جانے جو نئی لوگ اٹھتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں وہ محروم ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا وہ آوازیں آ رہی, بڑا خوبصورت اچھا منظر. اس کے نیچے ویسے بھی صبح کو جو ہے نا آکسیجن قدرتی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا, سائنس بھی یہی ہوتا ہے کہ صبح کو آکسیجن یہ پودے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہے. رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جو ہمارے لیے مضر صحت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے نا, ایک اصول کے تحت کائنات کو وجود میں لائے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی رات کو آپ دیکھیں گے جو آپ کو نیند آئے گی, سو جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. ہم راتوں کو جاگتے ہیں, ہماری ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں رہتی, ہمارے کام بھی ٹھیک نہیں رہتے, ٹھیک ہے نا. تو اپنی لیونگ سٹینڈرڈس کو بدلیں, جیسے نیچر ہے اس کو ویسے ہی آپ گزاریں. صبح کو ویسے بھی آپ اگر کام کریں گے دیکھیں گے آپ کو لائٹس کی, قدرتی لائٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, سن لائٹ ہوتی ہے یا دن کی روشنی اتنی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آپ نا جو لوگ نہیں اٹھتے نا صبح کو, وہ صبح کو اٹھیں, ٹھیک ہے نا. پھر غور و فکر کریں, سوچیں نئی تھنگس کہ میں نے اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی جو صبح اٹھیں گے تو مایوسی وغیرہ نہیں رہے گی آپ پر, فریشنس ہی آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہیلدی ایکٹیویٹی اپنائیں, ٹھیک ہے نا. ہیلدی ایکٹیویٹی میں اچھے دوست بنائیں, نیگیٹو تھاٹس کو بھی ذہن سے نکالیں اور نیگیٹو لوگوں کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح زندگی چلتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دکھائے سب کو, اور اللہ ثانیہ دے, اور ثانیہ دیں لوگوں کو بھی آگے, ٹھیک ہے نا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, ٹھیک ہے نا. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. تھینک یو ویری مچ جی. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. جزاک اللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ سب کا حامی و ناصر. کل دا پلا کل دی خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.